السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل عداوت۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل پاکستانی ڈرامہ کو سبسکرائب کریں۔ جو کہ اسجد ہوتا ہے وہ ماریہ سے کہتا ہے کہ امبر تو میرا ماضی تھا لیکن تم میرا آج ہو، اس لیے میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں تمہیں کسی بھی قیمت پر اور کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا، اس لیے تم میرے لیے بہت زیادہ اہم ہو۔ لیکن جو ماریہ ہوتی ہے وہ بھی اسجد سے کہتی ہے کہ میں بھی آپ کو نہیں کھونا چاہتی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہو۔ لیکن جو کہ اسجد جو ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ محب رہیں، لیکن کسی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو علیحدہ نہ کریں۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم نے اکٹھے مل کر حل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو بیوی ہوتی ہے وہ ماریہ پر کسی بات پر غصہ کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اگر تم نے میرا زیادہ منہ کھولنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، اگر میرا منہ کھل گیا تو پھر تم کسی کو منہ لائق دکھانے نہیں رہو گی۔ میں سب کو بتا دوں گی کہ تم فہد کی سابقہ بیوی ہو اور اس سے چھپ چھپ کے ملتی ہو، لیکن تمہارا شوہر اسجد ہونے کے باوجود۔ لیکن جب یہ بات ماریہ سنتی ہے تو ایک دم سے حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ اگر یہ بات اس نے بتا دی تو میرے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے مجھے چاہیے کہ تاکہ کسی نہ کسی وجہ سے میں ان معاملات کو حل کر سکوں۔ لیکن جو بیوی ہوتی ہے وہ اب یہی چاہتی ہے کسی نہ کسی طرح وہ ماریہ کو نیچا دکھا سکے، لیکن وہ یہی کہتی ہے کہ اس وجہ سے کہ میرے ساتھ تمیز سے بات کرو، اگر میں نے چاہا تو پھر تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن جب ریحان اور نور ماریہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے تو وہ وہاں پر فہد کو دیکھتا ہے اور فہد سے کہتا ہے کہ تم نے پہلے تو میری بہن کی زندگی کو برباد کیا، اب اس کے بسے بسائے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ لیکن جو فہد ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ماریہ میری بیوی تھی، اس وجہ سے وہ کہتا تھی مگر اب نہیں، اب وہ اسجد کی بیوی ہے۔ لیکن جو فہد ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں ماریہ کو حاضر کر کے رہوں گا۔ اتنی دیر میں وہاں سے اسجد بھی باہر آ جاتا ہے، لیکن جب وہ ان کو دونوں کو دیکھتا ہے تو ایک دم سے حیرت زدہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج اسجد کے گھر پر فہد اور ریحان دونوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ریحان اور منور ماریہ سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آتے ہیں تو ماریہ ان سے ملتی ہے اور اپنی ساری باتیں ان کو بتاتی ہے کہ جب میں فہد کے ساتھ ملی تھی تو میری جو ویڈیو بنائی تھی وہ کسی اور نے نہیں بلکہ بیوی نے بنائی تھی۔ لیکن جب یہ بات ریحان سنتا تو ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے کہ اگر یہ بات تم نے مجھے بتائی کیوں نہیں، اگر اس نے بنائی تھی تو اس کو کیا ضرورت تھی اس طرح بنانے کی، اور وہ کیوں اس طرح کسی کے گھر کو برباد۔ لیکن جب ریحان یہ ساری باتیں سنتا ہے تو ایک دم سے حیرت زدہ ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کیوں تم نے مجھے اس طرح کی باتیں بتانی چاہیے تھی۔ لیکن جب اریبہ جو ہوتی ہے وہ جب کسی لڑکے سے ملنے کے لیے ہوٹل میں جاتی ہے تو پھر وہ وہاں پر یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن وہاں پہ فہد اس کو دیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم چاہو تو ریحان سے کھلا لے کر میرے ساتھ شادی کر سکتی ہو۔ لیکن جب وہ بات اسے کرتی ہے تو وہاں پر فہد بھی آ جاتا ہے اور اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا اریبہ کو یہاں پر فہد بھی ہے۔ لیکن جب فہد ساری باتیں سننے کے باوجود وہاں سے کھڑا ہوتا ہے اور اچانک ان کے ٹیبل کے سامنے آتا ہے اور آ کر اس کو بتاتا ہے کہ اریبہ، لیکن جب وہ اریبہ اس کی طرف فہد کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک دم سے حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا اور اس کو کس سے پتہ چلا کہ میں یہاں پہ ہوں۔ وہ تو سمجھی تھی کہ میں ہی بالکل چلاک باز ہوں، لیکن یہ مجھ سے بھی چلاک باز نکلا، اس نے آج میری غلطی کو پکڑ لیا فہد نے۔